الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بار بار کہا کرتے تھے، اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اپنے اعمال کو ناپو تولو، کسوٹی میں پرکھو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن میزان میں تمہارے نام اعمال کا وزن کیا جائے۔ فکر آخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس دنیا کے بارے میں ہم اتنی زیادہ فکر مند ہیں، اس دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنا ہی ہے، تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور دیکھے کہ تمہاری انگلی سمندر سے کتنا پانی لے کر کے واپس آئی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اس دنیا کی مثال کیا دے رہے ہیں، اور ہماری غفلت، ہماری بے وقوفی، ہماری نادانی دیکھیے کہ ہم قطرے کو حاصل کرنے کے لیے پورے کے پورے سمندر کو داؤں پر لگائے ہوئے ہیں۔ ہوٹلوں پر دیکھ لیجئے بیٹھ کر کے کہ کس طرح سے ہم اپنے مال کو حرام میں خرچ کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کے رسموں میں دیکھیے کس طرح سے اپنے مال کو حرام میں خرچ کر رہے ہیں۔ آپ سبھی کو معلوم ہے، اپنی زندگی کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے مال کو فضول خرچی میں، حرام میں خرچ کرتے ہیں۔ قبر آخرت کا سب سے پہلا دروازہ ہے۔ اگر کوئی یہاں سے کامیاب ہو گیا تو بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہیں، اور اگر کوئی یہاں ناکامیاب ہوا، کوئی یہاں فیل ہو گیا تو بعد کے مراحل اور زیادہ مشکلوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فقد قال جل شأنه في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وما الدنيا في الآخرة إلا أن يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے کہ جس نے ہم سبھی کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، کہ جنہوں نے ہم تک دین ہدایت کو، دین اسلام کو پہنچایا اور ہمیں کفر و شرک، شیطان کے راستے سے نکال کر نور ہدایت پر گامزن کیا۔ میرے بھائیو، آج ہم انشاءاللہ جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ دین اسلام کی اساس ہے، تقوی کی بنیاد ہے۔ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا عنوان ہے جو ہمارے دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ یہ ایک ایسا فکر ہے
جو اگر کسی دل میں داخل ہو جائے تو اس کی دین و دنیا بن جاتی ہے، اس کے زندگی گزارنے کا طور طریقہ بدل جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے، دنیا داری سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ فکر کسی دل سے نکل جائے تو پھر اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اس کا دین برباد ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے اور دوڑنے لگتا ہے، وہ شہوات کا پیروکار بن جاتا ہے۔ یہ فکر ہے فکر آخرت۔ میرے بھائیوں، فکر آخرت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ کہہ دیں کہ آخرت یقینی ہے، موت آنی ہے، اور نہ ہی فکر آخرت کا مطلب یہ ہے کہ جائز اور حلال کاموں سے کاروبار، گھر، اہل خانہ کو چھوڑ کر کسی غار میں تنہائی میں جا کر کے زندگی بسر کرنا، بلکہ فکر آخرت کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن و دل میں، اپنے دماغ میں یہ بات راسخ کر لے، بٹھا لے کہ یہ دنیا صرف اور صرف مسافر خانہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ اصل زندگی، اصل کامیابی اور اصل ٹھکانہ، ہمیشگی کا ٹھکانہ آخرت ہے۔ یہی رب ذوالجلال نے واضح کرتے ہوئے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ یہ دنیا صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے، دنیا صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشگی کی زندگی ہے اگر تمہیں عقل ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے۔ فکر آخرت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی بات اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے، کوئی بھی مال کمانے اور اسے خرچ کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جو قدم اٹھانے جا رہا ہوں، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، میں جو مال کمانے، جو خرچ کرنے جا رہا ہوں، وہ کل قیامت کے دن مجھے میرے رب کے سامنے سرخرو کریں گے، کامیاب کریں گے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے لیے قیامت کے دن رسوائی کا سبب بنیں گے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بار بار کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کو ناپو، تولو، کسوٹی میں پرکھو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن میزان میں تمہارے نام اعمال کا وزن کیا جائے، تمہارے نام اعمال کا ناپ اور تول کیا جائے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں سب کچھ کام کرنے کی فرصت ہے، اگر نہیں ہے تو صرف اور صرف اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی فرصت نہیں۔ ہمیں معلوم ہے فلاں کیا کر رہا، ہمیں معلوم ہے کہ فلاں یہ غلط کام کر رہا ہے، فلاں یہ حرام کاروبار کر رہا ہے، اس گناہ میں ملوث ہے، اس کی اس برائی کو پورے معاشرے میں ہمیں پھیلانے کا وقت ہے، لیکن اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس چیز میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کس گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کیے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو صرف اس چیز کا وقت نہیں ہے۔ فکر آخرت کا تیسرا اور آخری مطلب یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے ابن عمر دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو، جیسا کہ اس طرح رہو کہ گویا تم کسی کو جانتے نہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب، اس طرح رہو کہ تم اجنبی ہو، تمہیں کوئی نہیں جانتا، تم کسی کو نہیں جانتے، او عابر سبیل، یا تم مسافر ہو، تمہیں بہت جلدی اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار لوگوں سے کہا کرتے تھے اگر اللہ نے صبح کا وقت تمہیں میسر کیا ہے تو شام کے انتظار میں مت رہو، اور اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں شام کا وقت میسر کیا، تمہیں شام کا وقت دیا، شام کی زندگی دی، تو پھر صبح کا انتظار مت کیا کرو۔ فکر آخرت کے بارے میں جو شرعی دلیلیں وارد ہوئی ہیں، ان دلیلوں کو دیکھنے اور ہمارے اعمال کا موازنہ کرنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جس دن سے ڈرایا تھا، ہم اور آپ اس دن سے غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قَدِ اقْتَرَبَ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ يَعْمَهُونَ، ان لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت آ چکا ہے، لیکن یہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال کا محاسبہ ہونا ہے، تمہارے اعمال کے حساب کا وقت ہو گیا ہے، اور تم کہاں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، اس آیت کو سننے کے بعد کیا ہماری غفلت کا یہی عالم ہونا چاہیے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دائیں بائیں سے موت لوگوں کو اٹھا رہی ہے، ہمارے سامنے سے جنازے گزر رہے ہیں، قبرستان آباد ہو رہے ہیں۔ کل جو لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہماری محفلوں کی رونق تھے، ہمارے ساتھ گفت و شنید کرتے تھے، آج وہ قبر میں موجود ہیں، آج وہ قبر میں مدفون ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ موت سب کے لیے ہے، قبر میں سب کو جانا ہے سوائے ہمارے۔ ہماری زندگی دیکھیے، سودی کاروبار میں ہم مہمگن ہیں، جھوٹ اور غیبت ہماری خاصیت اور ہماری مجلسوں کی شان بن چکی ہے۔ یاد رکھیے، مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس دنیا کے بارے میں ہم اتنی زیادہ فکر مند ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اس دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا، دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنا ہی ہے ان یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، فلینظر بما ترجع، اور دیکھے کہ تمہاری انگلی سمندر سے کتنا پانی لے کر کے واپس آئی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اس دنیا کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا سمندر میں موجود ایک قطرے کے مانند ہے، اور آخرت پورا کا پورا سمندر ہے۔ اور ہماری غفلت، ہماری بے وقوفی، ہماری نادانی دیکھیے کہ ہم قطرے کو حاصل کرنے کے لیے پورے کے پورے سمندر کو داؤں پر لگائے ہوئے ہیں۔ ہماری عبادتوں کو دیکھیے، ہمیں 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام کی توفیق نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ فرض ہے، ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال کیا جانا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کی توفیق نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید ہی ہمیں راستہ دکھانے والا ہے، قرآن مجید ہی ہمیں راہ حق پر لانے والا ہے، قرآن مجید ہی ہمیں کامیابی کا راستہ دکھانے والا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نہیں۔ یہ صرف اور صرف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ذہن میں ایک رسم بنا لیا ہے کہ ہاں قیامت آنی ہے، ہاں قرآن مجید جو ہے حق دکھانے والا ہے، ہاں نماز فرض ہے۔ ہماری زندگی میں اس پر کوئی بھی عمل نہیں ہے، ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القیامہ حتی يسأل عن 5، قیامت کے دن
انسان کے قدم اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ پائیں گے جب تک کہ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. عن عمرہ فیما فنا، کہ اس نے اپنی عمر، اپنی زندگی کہاں خرچ کی. آج ہم دیکھیں، غور کریں، ہماری زندگیاں کہاں جا رہی ہیں؟ اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہیں. ہماری زندگیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ہماری زندگیاں حرام کی تلاش میں محو مگن ہے. وعن شبابہ فیما بلا، اپنی جوانی کہاں لگا دی؟ ہماری جوانی آج فحاشی میں گزر رہی ہے، موبائل اسکرینوں پر ناچ گانوں میں گزر رہی ہے. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. صرف کہاں سے کمایا یہ سوال نہیں ہے، آپ نے حلال سے کمایا، آپ نے اپنی محنت کی کمائی حاصل کی، لیکن اگر حرام کی جگہ میں خرچ کر رہے ہیں، حرام مقاصد میں استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا. وفیما انفقا، اس نے خرچ کہاں کیا؟ حلال کمایا تو حلال کمانے میں اپنے وقت کو لگایا تو، لیکن کیا اس نے اس حلال کمائی کو اللہ کی ناراضگی میں، اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں تو نہیں خرچ کیا؟ غور کیجئے، آج ہم حرام کاموں میں اپنے مال کو اس طرح سے خرچ کر رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم حرام میں خرچ کر رہے ہیں. ہوٹلوں پر دیکھ لیجئے بیٹھ کر کے کہ کس طرح سے ہم اپنے مال کو حرام میں خرچ کر رہے ہیں. شادی بیاہ کے رسموں میں دیکھیے کس طرح سے اپنے مال کو حرام میں خرچ کر رہے ہیں. آپ سبھی کو معلوم ہے، اپنی زندگی کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے مال کو فضول خرچی میں، حرام میں خرچ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، کیا سلف صالحین کا بھی یہی رویہ تھا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے، ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی رسول، ایک ایسے صحابی کہ جن کے بارے میں رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ عثمان جو چاہے وہ کرے، انہیں کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. غزوہ تبوک کے موقع پر جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی فوج کی مدد کی، اسلامی فوج کے لیے ڈونیشن دیا، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان جو چاہیں وہ کریں، آج کے بعد عثمان کا عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اس عظیم جلیل القدر صحابی رسول کی حالت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. ام ہانی، یہ ان کی ہانی ہے، ان کے آزاد کردہ غلام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان سے صحابہ آ کر کے، ان کے ساتھی آ کر کے پوچھتے، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے پاس سے جا کر کے روتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ بتائیے. کیا کہتے ہیں کہ قبر یہ آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، قبر آخرت کا سب سے پہلا دروازہ ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرْ مِنْهُ، اگر کوئی یہاں سے کامیاب ہو گیا تو بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہیں، اور اگر کوئی یہاں ناکامیاب ہوا، کوئی یہاں فیل ہو گیا تو بعد کے مراحل اور زیادہ مشکلوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. ایک ایسے صحابی کہ جنہیں جنتی ہونے کی گواہی بزبان رسول مل چکی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرے مبشرہ میں ان کا نام لیا، جنتی ہیں، شہید ہیں، سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے باوجود ان کی حالت دیکھیے، قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، آخرت کو یاد کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ صحابہ ان کی حالت کو دیکھ کر کے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری زندگی عمل سے خالی،
ہماری زندگی دوسروں کی عیب جوئیوں سے بھری ہوئی، گناہوں سے بھری ہوئی، اللہ کی نافرمانیوں سے بھری ہوئی، اس کے باوجود ہمیں اپنے نفس کے محاسبے کی فکر نہیں، ہمیں آخرت کی فکر نہیں۔ یاد رکھیے، اسلام نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں رہو ایسے جیسے کہ تم اجنبی ہو، تمہیں حرام کے بارے میں نہیں معلوم، تمہیں صرف وہی معلوم ہے جو تمہارے رب نے تمہیں بتایا، تمہیں صرف حلال سے مطلب ہے، حلال کمائی سے، حلال کھانے سے، حلال کاروبار سے مطلب ہے۔ او عابر سبیل، یا پھر ایسا ہے کہ تم مسافر ہو، تمہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، تمہیں تمہاری آخرت سے مطلب ہے۔ ایک مسلمان کو زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کا مقصد آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو چیزیں درکار ہیں وہ چیزیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے شب و روز لگانا، اللہ رب العالمین کے بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، صحابہ کو اپنا آئیڈیل اور اسوہ ماننا، ان کی طرح بننے، ان کی طرح اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، ایک مسلمان کا یہ لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمامی حضرات کو اپنی عبادتوں کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہ سے، حرام سے اور ہر طرح کی عیب جوئی سے، تیری نافرمانی سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے دور رکھ۔ اے اللہ تو ہمیں حلال کاروبار کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، عقید توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو عقید توحید پر ہو اور دین اسلام پر ہو۔ اے اللہ جب آخرت میں تیرے سامنے ہمیں پیش ہونا ہو تو تیرا فیصلہ ہمارے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.